ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر آپ کا نواسا حسین بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پیارے نبی کے دل کے چین۔ معزز سامعین کرام، ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہی سجدے میں جاتے ہیں، معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب نے اگر سجدہ لمبا کر دیا تو آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ابھی 2 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے، 4 منٹ ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، کوئی مقتدی اتنی برداشت نہیں کر پائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا ہی کہ اٹھ کر دیکھے گا معاملہ کیا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، قربان جائیے صحابہ کرام کی محبت پر، آقا نامدار نے سجدہ طویل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، وہ صحابی رسول دل میں گما کرتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی تو نازل نہیں ہو رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اپنے دل میں گما کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ طویل کرنے کا حکم ہو گیا ہو، سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہو گیا ہو۔ معزز سامعین کرام، پھر گما کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہو، اس دنیا فانی کو سجدے کی حالت میں چھوڑ دیا ہو۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کے دل میں جب یہ خیال آئے، یا کسی بھی پیچھے پڑھنے والے کی نماز میں یہ خیال آ جائے کہ ہمارے آگے جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کا سجدہ اتنا طویل ہو چکا، اتنا لمبا ہو چکا، کہیں ایسا تو نہیں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گیا ہو، تو معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سجدہ کتنا لمبا ہوا ہوگا، وہ سجدہ کتنا طویل رہا ہوگا۔ صحابی رسول راوی روایت عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے تھوڑا سا اشارہ کر کے دیکھا، اٹھ کر تو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر آپ کا نواسا حسین بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عظمت حسین ہے، وہی نبی کا لاڈلا۔ کربلا کے میدان کی تیاری ہے، 61 ہجری ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے کربلا کے میدان کے نقشے کو کھینچ کر کہ نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، ہے جس کا کوثر ہے جس کا کوثر پہ ہے اظہارا، ہے جس کا کوثر پہ ہے اظہارا، اسی کا سوکھا گلا پڑا ہے جس کا کوثر پہ ہے اظہارا، اسی کا سوکھا گلا پڑا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ کربلا، یہ تاریخ کے اوراق اتنے لمبے ہیں، وقت کی مہلت نہیں ہوتی، لیکن معزز سامعین کرام، جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوفے کے خطوط آنے شروع ہوئے، معزز سامعین کرام، تو سیدنا امام حسین سے آپ کے جانثاروں نے کہا آپ کوفے نہ جائیں، کوفے کے لوگ باغی ہیں، کوفے کے لوگ دغا کرتے ہیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں۔ تو آپ کے جو خطوط تھے ان کا عنوان تھا
کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ہم میدان محشر میں آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن معزز سامعین کرام پھر مشورہ ہوتا ہے۔ مشورے ہونے کے بعد آپ کے تمام جانثاروں نے کہا آپ کوفے نہ جائیں، آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر وہاں کے جیسے حالات ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنے جانثاروں کی بات، ان کے مشورے کی بات کو مان کر سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے ہی مسلم بن عقیل اپنے دو ننھے ننھے بچوں کو لے کر کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کوفے نکل جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جب کوفے پہنچتے ہیں، کوفے پہنچنے کے بعد کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، 2000 3000 4000 یہاں تک کہ 4000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔ معزز سامعین کرام، مسلم بن عقیل کوفے سے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھتے ہیں۔ خط لکھنے کے بعد اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے سارے معاملات بہتر ہیں، یہاں کے سارے معاملات ٹھیک ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا امام حسین ادھر سے اپنا قافلہ لشکر تیار کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ادھر سے جب یزید کو پتہ چلتا ہے معزز سامعین کرام کہ کوفے کے اندر مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، معزز سامعین کرام وہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابن زیاد رات کے اندھیرے میں ایسا لباس پہن کر آتا ہے، کوفے والے سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی آمد ہو رہی ہے، کوفے والے نعرے لگانے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی قلعے پر اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، نقاب ہٹانے کے بعد کہ میں ابن زیاد ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، کربلا کا، کوفے کا وہ خونی منظر اب شروع ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ منظر اب شروع ہو چکا ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل ادھر سے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین اپنے لشکر کو لے کر چل پڑتے ہیں، ادھر کوفے والے باغی ہو جاتے ہیں اور سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کے دو ننھے بچے ابھی کوفے کے اندر ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، ادھر نبی کا نواسا چل پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ نبی کا نواسا جب مکے کے اندر مدینے کے اندر موجود تھا تو مدینے میں بھی نبی کے نواسے کو بیعت لینے کے لیے یزیدیوں کے پیغام آ رہے تھے۔ نبی کے نواسے نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ آ گیا، لیکن مکہ سے وہ 60 ہجری کی تاریخ ایسی تاریخ تھی معزز سامعین کرام، وہ نبی کا نواسا جب مکہ سے رخصت ہوتا ہے 60 ہجری کا حج، وہ ایک ایسا حج تھا، حاجی مکے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن نبی کا نواسا 9 ذی الحجہ کو مکہ سے کعبے کو بچانے، اللہ کے نبی کے دین کو بچانے کوفے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ لیکن معزز سامعین کرام، وہ نبی کا نواسا مکہ چھوڑنے پر اپنے نانا کے مزار اقدس پر آتا ہے، اور مزار اقدس پر آنے کے بعد شاعر نے یوں کہا ہے کہ در نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے، سلام رخصت در نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے، سلام رخصت لپٹ لپٹ کر لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نوازا نانا کرو رہا ہے، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نوازا نانا کرو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ جو نواسا اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے تو نانا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ جب نواسا میدان میں کھیل دیتا ہے تو نانا خطبہ روک دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ جب نواسے تختی لاتے ہیں تو نانا بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہی نواسا آج مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے کلیجے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا کلیجہ کیسا پھٹ رہا ہوگا؟ وہ اپنے نانا کے مزار
دیدار پر لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، وقت کی بڑی قلت ہے، وقت زیادہ ہو چکا۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت اور اس سے آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔